السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتاؤں گی کہ قبلہ کسے کہتے ہیں۔ جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ بیٹا اب میں آپ کو تحویل قبلہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی نمازوں میں قبلہ بیت المقدس بنائیں۔ چنانچہ 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھ رہے تھے کہ حالت نماز میں ہی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ انور پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ زمین کا مرکز ہے۔ خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیٹا 70,000 فرشتے اس کا ہر روز طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، زمین پر ہے، اور خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، یعنی کہ تمام مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمان ایک لباس میں وہاں حج یا عمرہ کرنے آتے ہیں۔ بیٹا اس چیپٹر میں مسجد کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ مسجد کے لغوی معنی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو اہمیت حاصل ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ ہمارے پیارے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی اور مدینہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے معاملات طے فرماتے اور اہم فیصلے کرتے تھے۔ بیٹا مسجد کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ مسجد کے چند آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جس کا پہلا ادب ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کریں۔ مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ مسجد میں باوضو رہیں۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ بیٹا آپ کو اب میرا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں،
مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ یقیناً اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا بیت المقدس۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ مسجد الحرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد نبوی۔ بیٹا اب ان سوالوں کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور یہ آپ کے ون ورڈ اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے۔ بیٹا اب ہم قبلے کا تعارف اور اہمیت کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں نماز ادا کرتے وقت اپنا رخ یعنی کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اس لیے دنیا کی تمام مسجدوں کے رخ بھی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی جانب ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے وقت، ادائیگی یعنی کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود ان سب کا دین ایک ہے اور ایک ہی عبادت گاہ ہے یعنی خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ ان کا روحانی مرکز ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ بیٹا اب اتحاد کی علامت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تمام مسلمان ملکوں میں الگ الگ رہتے ہیں، زبانیں الگ ہیں، لیکن ہم عبادت صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں، اور جب ہم خانہ کعبہ میں آتے ہیں تو ایک ہی لباس پہن کر اور ایک ہی الفاظ ہم بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح بیٹا اس چیپٹر میں مسجد کی اہمیت اور احترام کا بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ مسجد کے لغوی معنی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں کیونکہ اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ اب اس کی اہمیت بتاؤں گی، آپ کو پڑھاتی ہوں۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے، وہاں اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ 5 وقت آپس میں ملنے سے محبت بڑھتی ہے اور باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ مسجدیں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہیں۔ بیٹا دیکھیں، جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم 5 وقت آپس میں ملتے ہیں، اور جو نماز اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کی نہیں آتا نماز کے لیے تو دوسرے نمازی پریشان ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جو روز ملتے ہیں تو اس طرح ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس طرح ہماری محبت بڑھتی ہے، ہم ایک دوسرے سے اپنی تعلقات ہمارے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے معاملات طے فرماتے اور اہم فیصلے کرتے۔ مختلف قبیلوں کے وفود یعنی کہ جو وفد آتے تھے ملنے کے لیے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مسجد میں ہی ملاقات فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی۔ اصحاب صفہ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تو ان کا بھی مسجد میں ہی انتظام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مسجد کو ایسی ہی اہمیت حاصل رہی۔ گویا مسجدیں ہمارے لیے مدرسے اور مکتب کا کام بھی دیتی ہیں، یعنی کہ مسجد میں بچے اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور مکتب یعنی سکولوں کا کام، یعنی کہ ہم دوسری تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔
مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ مسجد کے چند آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کریں۔ مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیاز، لہسن، مولی یا کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بیٹا ویسے تو ہم جاتے ہیں مسجد میں، لیکن جب ہم پیاز، لہسن، مولی یا کوئی ایسی بدبودار چیز کھائیں جس سے ہمارے منہ میں بدبو پیدا ہو تو ہمیں کھا کر نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوں ان سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آگے پھلانگ کر آپ اگلی صف میں چلے جائیں نماز پڑھنے سے، تو اس طرح نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مسجد میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ مسجد میں خوشبو لگا کر جانا بہتر ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں۔ بیٹا اب آپ نے اس کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے، یعنی کہ 5 ٹائمز آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو بیٹا اچھے سے یہ چیپٹر سمجھ آ جائے گا، اور میری وضاحت بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے آپ کے 1 ورڈ بھی اچھے سے یاد ہو جائیں گے اور آپ بک ورک آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ خدا حافظ۔